بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سورۃ الاعراف کے درمیان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مکالمے کا تذکرہ ہوا تھا، اور جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا مقابلہ ہوا اور کس طریقے سے جادوگروں کو پسپا ہونا پڑا، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کے سامنے سرخرو ہوئے، اس بات کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اپنی تورات دینے کا تذکرہ فرمایا۔ جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عذاب، جیسے مثال کے طور پر طوفان، ٹڈیوں کا عذاب، کھٹملوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر مسلط کیا۔ آیت نمبر 142 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور بلانے سے پہلے ان کو 30 دن اللہ کی راہ میں لگوائے، اور اس کے بعد 10 دن مزید لگوائے، اور اس کے بعد ان کو کتاب ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، جبھی ان کا لقب کلیم اللہ تھا، تو ایک دفعہ اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ ربی ارینی انظر الی، کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو جب پہاڑ ٹھہر جائے گا تو تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کی کچھ جھلکیوں کا نزول اس پہاڑ جس کا نام کوہ طور تھا اس پر تجلیات کا ظہور فرمایا، جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام ان تجلیات کو انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو اللہ سے کہا سبحانک تبت الیک، اے اللہ میں آپ کی طرف توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ذات پاک ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تجلیات ہر انسانی آنکھوں کا دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 158 کے اندر اس بات کا ارشاد ہے کہ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ پورے قرآن مجید کے اندر قل تقریباً 332 مقامات کے اندر لفظ قل آیا ہے، اور 5 ایسی صورتیں ہیں جن کی ابتدا کے اندر قل ہے، جیسے سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورۃ الجن۔ یہ 5 صورتوں کی ابتدا میں، اس کے علاوہ 332 مقامات کے اوپر پورے قرآن مجید میں قل ہے، اور قل کا مطلب ہوتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اس کے اندر کہا تو نبی کو جا رہا ہوتا ہے، لیکن نبی کی وساطت سے پوری امت سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر صرف 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قل کہہ کر خطاب امت سے نہیں ہے بلکہ مخصوص نبی سے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی 329 مقامات پر قل آئے گا، ٹوٹل 332 مقامات ہیں، ان 3 مقامات کو ہٹا دیں اور 329 مقامات پر جب بھی لفظ قل آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت سے خطاب کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کو اے نبی بتا دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اس سے پہلے جتنے رسول آتے تھے وہ ایک مخصوص قوم، مخصوص معاشرے اور مخصوص شہر اور ملک کے لوگوں کے لیے آتے تھے، لیکن آپ پوری انسانیت کے لیے اللہ کے فرستادہ اور پیغمبر و پیمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا جسے عرف عام اور اصطلاح شریعت کے اندر عہد الست کہتے ہیں۔ یہ وہ وعدہ اور عہد ہے جو ہر انسان نے اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح کے اندر کیا، جب سارے کے سارے انسانوں کو اللہ نے ایک چٹیل میدان میں جمع کیا، اور ہر وہ انسان جو اس دنیا میں آنا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کی شکل کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کر کے ان سے عہد لیا، اور وہ عہد یہ تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو جتنے انسان اس وقت چیونٹیوں کی شکل میں تھے، اس موقع کے اوپر، اس عہد کے موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بلا، آپ بالکل ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عہد الست ہے جو ہر انسان اللہ سے عالم ارواح کے اندر کر چکا ہے،
پھر بھی اگر دنیا کے اندر آ کے اس عہد کو بھول گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عہد کو یاد دلا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 169 کے اندر کیا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کے اندر بہت سے جنات اور انسان کو بھرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن دل ہونے کے باوجود ان کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، یہ وہ انسان ہیں جن کی آنکھیں دکھتی ہیں، کہ ان کے پاس آنکھیں موجود ہیں، لیکن لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ دین کی چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی، پرکھ نہیں سکتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے پاس کان موجود ہیں، لیکن ایسے کان ہیں لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ وہ دین کی باتوں کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی بظاہر تو کرتا دھرتا انسان ہے، لیکن انسان ہونے کے باوجود ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل دین کی فہم سے بالاتر ہیں اور سمجھ سے خالی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، ہیں تو انسان لیکن در حقیقت یہ چوپائے ہیں، بلکہ چوپایوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، جب دین کی بات کو یہ لوگ سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو یہ لوگ پھر دین کی ان باتوں سے غافل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ نبی خذ العفو، معافی کو تھامے رکھیے۔ بار بار آپ کے پاس آپ کی مزاج کے خلاف معاملات ہوں گے، آپ نے معافی کو لازم رکھنا ہے۔ حضور کو کہہ کر مجھے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم کرتے رہیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ان لوگوں سے جو لوگ جاہل ہیں ان کی ہر بات کا جواب دینا، پھر جواب در جواب، پھر مناظرہ، پھر بحث برائے بحث، پھر تنقید برائے تنقید، تو اس طریقے سے آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے جاہل لوگوں سے اعراض کیجیے، اور کبھی شیطان آپ کو وسوسے میں ڈال دے اور آپ ان لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثے میں لگ جائیں، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیے، انہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 204 کے اندر اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم دو کام کرو۔ نمبر 1 استمعوا لہ، کہ قرآن کو کان لگا کر غور سے سنو، قرآن کو کان لگا کر غور سے سنو۔ وانصتوا، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صحابہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام موقع پر تو ہے ہی، لیکن یہ آیت کا نزول خاص نمازوں کے لیے ہوا کہ نماز کے اندر جب امام تلاوت کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو آپ کو پیچھے خاموش کھڑے رہنا ہے، آپ اس وقت کسی قسم کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے وہ نمازیں جس کے اندر امام خاموش ہے، جیسے ظہر اور عصر کی نماز، یا وہ رکعتیں جس کے اندر امام کی قرأت ہے لیکن سری ہے، خاموش قرأت ہے، جیسے عشاء کی آخری 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی مغرب کی آخری 1 رکعت ہے، تو اس کے اندر بھی اگر امام چونکہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ آپ کو سنائی نہیں دے رہی ہوتی، اس کے اندر بھی آپ نے خاموش رہنا ہے، اس کے اندر پیچھے کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ سورۃ الانفال، انفال نفل کی جمع ہے، نفل کہتے ہیں زائد، اضافی اور ایکسٹرا چیز کو، یہاں پر انفال نفل سے مراد مال غنیمت ہے۔ آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر چونکہ جہاد اور جہاد سے ملنے والا مال غنیمت، اس کا تذکرہ اور اس عنوان کی مناسبت سے بات ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الانفال ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ کا ارشاد ہے انما المؤمنون، ایمان والے تو وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل پسیج جاتے ہیں، ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل کے اندر نرم گوشہ آ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، اور جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی، ان کی نظر اسباب بنانے والے مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ توکل کا مطلب، بھروسے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اسباب پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ توکل اور بھروسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو بروئے کار لا کر آخر کے اندر یہ بات ذہن میں ذہن نشین رکھی جائے کہ اس سبب سے ہو کچھ نہیں رہا، اس سبب کو ہم اختیار اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، کر تو جو کر رہا ہے اللہ ہی کر رہے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور میں اپنی اونٹنی کی رسی کھلی چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں یا اونٹنی کی رسی باندھوں اور اللہ پر توکل کروں؟ حضور نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اونٹنی کی رسی باندھو اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اب اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ اسی طریقے سے ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما ترزق الطیر، اللہ تمہیں ایسا رزق دیں گے جیسے کہ پرندوں کو رزق ملتا ہے، تغدو خماصا وتروح بطانا، جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب شام کو رات کو اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو بھرا پیٹ ہوتے ہیں۔ یہ 3 نشانیاں ہوئیں۔ چوتھی نشانی ایمان والوں کی الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے نہیں ہیں، نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا الگ چیز ہے۔ پورے قرآن میں نماز کے پڑھنے کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے، جہاں تذکرہ ہے وہ نمازوں کو آداب کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ قائم کرنے کا ذریعہ اقامت صلاۃ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور 5ویں نشانی ایمان والوں کی کہ جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرمانے رزق ہم نے دیا ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری نوکری سے رزق مل رہا ہے، تمہیں لگ رہا ہے تمہارا کاروبار تگڑا ہے اس لیے رزق مل رہا ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ تم شارپ مائنڈ ہو اس لیے رزق مل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مما رزقنا، رزق ہم دے رہے ہیں اور اس میں سے ہی وہ ایمان والے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، ان کا ایمان ہے پکا، لہم درجات عند ربہم، آخرت کے اندر بھی ان کے لیے درجات کی بلندی اور دنیا کے اندر ان کے لیے بہترین رزق کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو میدان جہاد کے اندر کیسے ثابت قدم رہنا ہے اس کا تذکرہ کیا کہ میدان جہاد کے اندر دشمن کے سامنے پیٹھ نہیں دکھانی، ایسا نہیں ہو دشمن سامنے آئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ، ان سارے معاملات کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 33 کے اندر اور 32 میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ ایک کافر جس کا نام نضر ابن حارث تھا، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء یبعثنا بعذاب علیم، کہ اے نبی آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ اگر یہ دین آپ کا جو آپ لے کر آئے ہیں یا آپ کی طرف سے سچا اور پکا ہے تو پھر آپ ایسا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم پر آسمان سے پتھر نازل کر دے یا ہمیں سخت قسم کے عذاب کے اندر مبتلا کر دے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں سچا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پر عذاب نازل کرے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسا عذاب اللہ نازل کرتا ہے۔ اس پر یہ آیت نمبر 33 نازل ہوئی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب تک اللہ کا نبی ان کے اندر موجود ہے تو ان کو اللہ عذاب نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو اس صورت میں بھی عذاب نہیں دے گا کہ وہ لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوں۔ چنانچہ جب مشرکین طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت غفرانک کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو چونکہ وہ اللہ سے استغفار خوب کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا کہ چونکہ یہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آج چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ ہم کسی عذاب سے بچ سکیں، لیکن جو دوسرا نسخہ بتایا وہ استغفار ہے کہ اگر استغفار کثرت سے، مداومت کے ساتھ، ملازمت اور مواظبت کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذاب سے نجات دیں گے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی اور ابو داود کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، کہ جو مسلمان استغفار کی پابندی کرتا ہے یعنی اپنے گناہوں کی معافی دل و جان سے اللہ سے مانگتا رہتا ہے، جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیں گے، ومن كل هم فرجا، اللہ ہر غم سے اس کے لیے کشادگی بنا دیں گے، ورزقه من حيث لا يحتسب، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق سے نوازیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 60 کے اندر فرمایا کہ تم لوگ اپنی قوت جہاں تک تمہارے اندر استطاعت ہے اسلحوں کی صورت میں، میدان جہاد کے اندر اسباب اور وسائل اختیار کرنے کی صورت
میں تم اپنے آپ کو تیار رکھو تاکہ اللہ کے دشمن تم سے ڈرتا رہے۔ اس کے بعد اس صورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، اے نبی یہی لوگ حقیقی مسلمان اور حقیقی وارث ہیں۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے۔ سورۃ التوبہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جس کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی قرآن پڑھنے والا اگر قرآن پیچھے سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے اور درمیان میں سورۃ التوبہ آئے گی تو وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، لیکن اگر ابتدا ہی سورۃ التوبہ سے کر رہا ہو تو پھر قرآن کی چونکہ اپنا ایک پڑھنے کا ادب ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ کیا وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر ایک صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورۃ التوبہ، سورۃ الانفال جو پیچھے گزری اور سورۃ التوبہ جو ابھی آ رہی ہے، ان دونوں کا عنوان اور مضمون ایک ہی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں نازل ہوئیں تو حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حضور صحابہ کو وحی لکھوایا کرتے تھے۔ تو جب سورۃ التوبہ انفال نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو یہ پوری سورۃ الانفال لکھوائی، پھر سورۃ التوبہ بھی لکھوائی، ورنہ حضور دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ لکھواتے تھے، لیکن اس صورت کے اندر حضور نے بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قرآن کو باقاعدہ جمع کیا گیا تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اگر ہم درمیان کے اندر بسم اللہ نہیں لکھتے تو لوگ سمجھیں گے کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ ایک ہی ہے، اگر لکھ دیتے ہیں تو حضور نے نہیں لکھوائی، کیا کریں؟ تو اکابرین صحابہ نے مشورہ یہ کیا کہ سورۃ الانفال الگ رکھی جائے، سورۃ التوبہ الگ رکھی جائے، درمیان کے اندر اس کو الگ الگ جدا کیا جائے، لیکن چونکہ حضور نے خود بسم اللہ نہیں لکھوایا تو اس کی شروع کے اندر بھی بسم اللہ نہیں لکھوائی جاتی۔ شروع کے اندر برات کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 16 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مشرکین اللہ کے گھروں کو تعمیر نہیں کرتے، اور آیت نمبر 18 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مساجد کو، اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اقام الصلاۃ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کے اندر کثرت سے آتا جاتا رہا ہے، آتا جاتا ہوتا ہے، تو فاشهدوا له بالجنہ، اس کے لیے جنت کی گواہی دو، کیونکہ قرآن مجید کے اندر خود ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد ایمان والے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اصل سب سے پہلا بنیاد ایمان ہے، کیونکہ کافر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے تھے، کعبۃ اللہ کو بناتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مسجد حرام کی تعمیر کرتے تھے، تو ان کو یہ تکبر تھا کہ بھائی ہم تو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں تو ان کے ہمارے کام کی تو بہت بڑی حیثیت ہے۔ اس آیت کے اندر کہا گیا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلا کر اللہ کے گھروں کی تعمیر کر کے تم ان شخصوں کے برابر ہو سکتے ہو؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، کیونکہ سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو تم لاکھ اللہ کے گھر بنا لو، کعبۃ اللہ بنا لو، حاجیوں کو پانی پلا لو، تمہارے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا کہ ایمان والو لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے والدین یا اپنے بھائی، مفسرین نے لکھا ہے کہ والدین سے مراد بڑے، بھائیوں سے مراد چھوٹے اور ہم عمر، کبھی بھی ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ لوگ کافر رہنا پسند کرتے ہوں تو تم ان کے ساتھ اب دوستی کو روا مت رکھنا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہلکا پھلکا کوئی خوشی غمی میں شرکت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن دلی محبت ان لوگوں کے ساتھ جو کافر ہیں ہرگز نہیں کر سکتے، اور جس نے کیا فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ گنہگار ہیں۔ آیت نمبر 24 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی
تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہے اور وہ گھر جس کے اندر رہنے کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے زیادہ پسند ہیں، فتربصوا، اب انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، اب اللہ کا عذاب تم پر آتا ہی ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے اندر تمہیں اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار اور اپنا خاندان پسند ہے، فتربصوا، اب تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم کو آ جائے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہر مقام پر، بہت سارے مقامات پر مدد کری ہے، اور حقیقت ہے کہ کتنی جنگیں ہوئی ہیں صحابہ کی اللہ نے مدد کری، لیکن ایک جنگ کی جس کو غزوہ حنین کہتے ہیں، اس آیت کے اندر اس غزوے کا تذکرہ ہے کہ غزوہ حنین کے اندر یہ ہوا تھا کہ صحابہ کی جماعت بہت زیادہ تھی اور سامنے کفار کم تھے۔ عموماً اس سے پہلے کیا ہوتا رہا کہ بدر کے اندر مثال کے طور پر صحابہ 313 تھے، کافر 1000 تھے، احد کے اندر کیا ہوا، صحابہ 1000 تھے، وہ لوگ 3000 تھے، لیکن اس کے بعد بھی اسی طریقے سے چلتا رہا کہ صحابہ کی تعداد کم تھی، سامنے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور اللہ تعالیٰ فتح دیتے تھے۔ اور غزوہ حنین میں الٹا ہو گیا، غزوہ حنین میں صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی، حضور بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے اور سامنے کافروں کی تعداد کم تھی، تو آپس کے اندر صحابہ کے اندر چیمگوئیاں ہونے لگی کہ بھائی جب ہم کم تھے ہم نے تو زیادہ کو شکست دے دی، تو آج تو ہم زیادہ ہیں تو ہم اپنے سے کم کو شکست دے ہی دیں گے۔ تو اس موقع کے اوپر ان کو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کو لڑکھڑا دیا، وہ ایسے موقع پر ثابت قدم نہ رہ سکے، پسپائی ہونے لگی، شکست ہونے لگی، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ ہم زیادہ ہیں۔ ان کی نظر اللہ سے ہٹ کر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر چلی گئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے کو یہ پسند ہوا کہ تم لوگ زیادہ ہو تو ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہ ضاقت علیکم الارض بما رحبت، یہ زمین کتنی کشادہ تھی لیکن اتنی بڑی شکست تم کو ہونے لگی کہ یہ زمین باوجود وسعت کے تم کو تنگ پڑ گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، ایمان والوں پر سکینت نازل کری۔ وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے ایسے فرشتوں کے لشکر اتارے کہ جن کو تمہاری انسانی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح اور کامرانی سے کامیاب کیا۔ اس سے پتہ لگا کہ مسلمان کی نظر اسباب پر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، یا مادیت پر نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس دنیا میں ہو رہا ہے وہی حقیقت ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نہیں ہو رہا وہ بڑی حقیقت ہوتی ہے، اور جو زیادہ دکھ رہا ہوتا ہے وہ زمینی حقیقت ہرگز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے توبہ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد صحابہ کو توبہ سے سرفراز کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والوں، انما المشرکون نجس، یہ جتنے مشرک ہیں یہ سارے کے سارے کفر کی گندگی کے اندر ہیں۔ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، تو آج کے اس سال کے بعد، یعنی جب یہ آیت اتر رہی تھی اس کے بعد یہ لوگ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ کس طرح نہ آئیں؟ یعنی اس طریقے سے نہ آئیں کہ یہ لوگ غالب ہو کر آئیں، یعنی یہ لوگ فاتح بن کر مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، یا پھر یہ لوگ مسجد حرام کے اندر کسی اور حج وغیرہ کی عبادت کرنے کے لیے نہ آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کافر یا کوئی مشرک مسجد کے اندر آنا چاہتا ہے تو اس کو مسجد کے اندر آنے کی گنجائش ہے۔ عموماً ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کافر ہے، بھنگی ہے، ہندو ہے، صفائی والا ہے، وہ مسجد کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر وہ مسجد میں آنا چاہے یا گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہونا چاہے، چاہے مسجد حرام کے اندر کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے، مسجد نبوی کے اندر کوئی شخص ایسے ہی دیکھنے کے لیے جانا چاہے، اگرچہ کافر ہو، اگرچہ مشرک ہو، جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کفار کے بڑے بڑے لشکروں کو، کفار کے بڑے بڑے وفد کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی کافر مسجد میں آنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے۔ ہاں اگر کوئی سازش کے لیے آ رہا ہو، خدا نخواستہ تخریب کاری کے لیے آ رہا ہو، پھر اس کو منع کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم کر کے فرمایا کہ ایمان والوں اپنی زکوٰۃ دیا کرو، اور ساتھ ہی ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کر رہے ہیں، اور ذخیرہ ایسا کر رہے ہیں کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دے رہے،
اے نبی بشرہم بعذاب علیم، ان کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہی سونا اور چاندی جہنم کی آگ کے اندر ان کو اس سے داغا جائے گا، وتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو اسی سونے اور چاندی کی چیزوں سے داغا جائے گا، اور جب یہ عذاب میں اسی چیز سے مبتلا ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تم نے دنیا کے اندر اپنے لیے خزانہ جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کا انجام اور اس کا عذاب جو تم دنیا کے اندر ان سونے اور چاندی کو جمع کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ قبل اس کے کہ ہماری دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں اور ہم اس مجلس کو چھوڑ کر جائیں، ہم سب کو اے اللہ مغفرت کا پروانہ نصیب کر دیجیے۔ اے اللہ اپنی خالص رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ نصیب فرما۔ تیرے غضب سے، تیرے قہر سے، تیرے غصے سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہ اپنی پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، صحابہ کی صحبت نصیب فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک جو یا ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے جو رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت کی ابدی راحت سعادت سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا بھی جو وقت اس دنیا کے اندر رہ گیا ہے اپنی رضا والے کام کے اندر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رات میں تراویح میں کھڑا ہونا، قرآن مجید کے پیغام کو سننا اور سنانا، اے اللہ دن بھر روزہ رکھنا، اے اللہ ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نمازیں، ہماری جسمانی عبادات، ہماری مالی عبادات، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، اے اللہ سب آپ کے لیے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ ہماری عبادات کو بارگاہ ربوبیت میں قبول فرما، ہمارے تمام نیک اعمال کو نام و نمود، نمائش اور دکھلاوے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجیے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دیجیے، اور ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا دیجیے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک۔